تھا نا، تو چائنا نے جو ترقی 5 سال میں کرنی تھی تو شاید 2 سال میں کر جانی تھی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان اس وقت ہوتا پاکستان کا وزیر اعظم تو ہم لوگوں نے لیڈ کرنا تھا مسلم امت کو اس وقت جو ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یمن نے جو امریکی بحری بیڑے ہیں وہ ساؤتھ سی سے آ رہے تھے یمن کو مارنے کے لیے، لیکن وہ کل سے واپس ہو گئے ہوئے ہیں. بتا کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم گرا دیں گے. حقیقتاً یہ پیچھے سے جو فلسطین کی جنگ ہے نا، جو فلسطین کی جنگ ہے، یہ حماس والے تو بےچارے، ان کی تو اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی ہوئی ہے، اور مین جو جنگ لڑا ہے پیچھے سے چائنا اور رشیا لڑا ہے. اور اس کو سپورٹ جو آگے انہوں نے ایران کو کیا ہے، ایران نے یمن کو کیا ہے. اور یمن فلسطین میں جا کے ساری جو ہے نا جو بات چیت کر رہا ہے، جو جنگجو رشین نے بھیجے ہیں، رشین نے اپنی فورسز یہ گولان ہائٹ سے پیچھے رشین نے اپنی پوری چونکیاں بنا دی ہوئی ہیں جو ہے نا شام کے اندر. تو کیونکہ یہ جنگ اگر پاکستان ہوتا انوالو تو ایک صرف یہ بھی پوائنٹ تھا کہ پوری دنیا کا، یا امریکہ نے ساری دنیا کو چھوڑ کے نا اوپر پاکستان میں آ کے لڑائی جھگڑا کر کے نا، تو اس نے پاکستان کو اتنا الجھا دینا تھا جس میں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب اس نے ہو جانا تھا، جو کہ وہ چائنا کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا. ایک حساب سے دیکھیں، اگر انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں دنیا کے حساب سے، تو میں پاکستانی فوج کی قدر کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں کہ جس وہ پالیسی سے چل رہی ہے. لیکن چند کرپٹ آفیسرز جنہوں نے اپنی پراپرٹیز اور غداریاں کی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اگر پاکستان کی فوج کی پالیسیز کی آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو آج سے 3 مہینے پہلے جو پالیسیز تھی وہ اس پہ کافی حد تک میں اتفاق کرتا تھا اور میں سلام کرتا تھا فوج کو، ابھی بھی سلام کرتا ہوں. لیکن اگر اس وقت پاک فوج عمران خان کی قیادت میں یا پوری اس کی حمایت کرتی تو شاید ہم لوگ پورا ایک نئے بلاک پہ آ جاتے. لیکن پاکستان کی فوج کی میں امریکنز ٹیکنالوجی بہت انوالو ہے، کیونکہ امریکن نے ہمیں 40 سال سے فیڈ کر رہا ہے. ہمیں تیار کرنے والے امریکنز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کے مقاصد سے کہ انہوں نے رشیا کو تباہ کرنا تھا، امریکن نے رشیا کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا. اور پاکستان میں آج جتنی پاکستان کی فوج نے ترقی کی ہے نا، اس میں امریکنز کا بہت ہاتھ ہے. کیونکہ پاکستان نے استعمال کیا ہے امریکہ کو. کیونکہ جنرل حمید گل کہتا تھا نا کہ وہ ISI نے جو کام کیا ہے، کہ جو مطلب امریکنز کی مدد سے پاکستان نے امریکہ کو جو ہے نا شکست دے دینی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے. لیکن اصل بات جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ ہماری فوج کو جو ترقی کی ہے نا ہماری فوج نے، وہ امریکن اسلحہ ہم نے لیا. آج سے 30-40 سال سے پہلے دیکھ لیں، وہ اسلحہ جب پاکستان میں آتا تھا اس کی سب سے پہلے سیمپل چائنا جاتا تھا اس کا، چائنا بننے کے لیے. ٹھیک ہے جی. لیکن ابھی موجودہ دور میں پاکستان کو لگتا ہے اس نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا کہ پاکستانی آرمی کی مدد سے پاکستان کو شکست دے دی. اس نے جواب تو ایسا دیا. نہیں 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 نہیں، ایکچولی میری بات سنیں. اگر آپ آرمی کی پالیسیز کی اگر تک ابھی تک تو بات کرتے ہیں نا، الحمدللہ ہمارا ملک تو قائم رہا ہے، ملک نہیں ٹوٹا. لیکن ابھی وقتی طور پہ جو ہمیں دیکھیں، ہمارا جنون ہے عمران خان. عامر بھائی، یہ بنگلہ دیش کہاں سے نکلا تھا اگر ٹوٹا نہیں ہمارا ملک تو؟ جی جی، نہیں نہیں، یہ بنگلہ میں دیش کہاں بات سے بن گیا؟ سر 40 سال کی بات کر رہا ہوں، 50 اچھا، سال کی 40 بات، سال کی کر رہے ہیں. میں کارگل 40 بھی سال کی ہمارے بات. ہاتھ سے گیا، سیاچن بھی ہمارے ہاتھ سے گیا. یہ ابھی طالبان کو انگور اڈے کا سارا علاقہ دے دیا انہوں نے. دیکھیں سر دیکھیں میری بات سنیں. ہماری حیثیت کیا ہے پاکستان کی؟ ہم اپنی ڈسپلن تو ہم بنا نہیں سکتے سر. ہمارے پاس ہماری اپنے پاس ہماری اپنی ایجاد کیا ہے؟ ہماری یہ کوک پیپسی بند کر دیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، ہماری جو ٹیکنالوجی بند کر دیں نا، ہمارا واٹس اپ بند کر دیں نا، یہ کس کے پاس کنٹرول ہے؟ ہم ایک دوسرے کو ٹکرے مارے پاکستان میں. حقیقت میں تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو کرپٹ جو بھی حکمران تھے اور جو بھی فوجی جرنیل تھے، انہوں نے ہماری قوم کو تو بچا کے تھا. 5 رکن سلام دے تو 6واں ٹک، 6واں نہ لبے چ 5 جاندے جے مک. ہماری جو کھادیں بھی آ رہی ہیں نا، یہ ایک دوسری ڈبیٹ چلے جاتی ہے. ہم محتاج ہوئے ہوئے ہیں، پورے امریکن اور ویسٹ کے محتاج ہوئے ہوئے اس آپ وقت. بالکل اس پہ بات کریں. آپ جی کہیں کہ ہم نے جو فوجیوں کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ ہماری امریکہ کے بغیر ہم کیری آن نہیں کر سکتے. اگر یہ آپ کا پوائنٹ ہو، ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کوئی جی ایسا جی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی عامر بھائی کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عامر جی بھائی، وہ ایک عربی نے نا اپنی نمبر پلیٹ لگائی تھی پاکستان، جی الپاکستان.
تو وہ کہتا ہے یار پاکستان ہی ہم پاکستان ہے. وہ کہتا ہے نہیں پاکستان آپ 1971 سے پہلے تھے, اب آپ پاکستان ہو. ہم، بالکل. تو سر یہ ایکچولی بڑے دوست بیٹھے ہوئے، اتنی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنے ماشاء اللہ. دیکھیں میرے خیال سے ایوری ون 50 پلس ہی ہوں گے جتنا تجربے کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، اور ہر بندہ اپنے اندر ایک سمندر مائے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ زندگی کا ایک تو تجربہ. عامر بھائی ہمیں یہاں ایک بڑا اعتراض ہے جی جی کہ یہاں جو بھی آتے ہیں ہمارے فورن پہ انفارچونیٹلی وہ ہمیں یعنی کہ نا یہی ثابت کرتا ہے ہم جب بڑے بوڑھے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، حالانکہ یہ ینگ مین فہیم بھائی ہمارے سامنے دیکھیں. جی جی بالکل سرکار، میں بالکل سارے جانگ نہیں دیکھیں، علم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. لوگوں کے پاس علم، دیکھیں یہ کسی کی باپ کی جگیر تو علم ہے نہیں. یہاں ہمارے نائت لالا بیٹھے تھے، آپ ان کا ایک بال بھی سفید ثابت کر دیں سر، اچھا اچھا سارے ٹھیک ہے. کالے بال ہیں. تو چلیں ماشاء اللہ، میں معذرت چاہتا ہوں سر، میں لیکن وہ دیکھیں. ایکچولی عامر بھائی جی جی یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کریں. لالا تو سلاجید کھاتے بھائی، وہ پٹھان آدمی ہیں. اب ہم کیا کریں؟ اچھا اچھا. دیکھیں وہ اقبال کا شعر ہے نا، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو در غمدوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہو، ہم نما بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہوں. لیکن جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا، فکر عطا فرما دیتا. میری ڈرائی کلیننگ کی دکان ہوتی تھی آج سے 5-6 سال پہلے، تو میرے پاس کچھ بزرگ آئے ہوتے تھے، تو وہ بڑا ادراک نا، وہ رنگین مزاج کی باتیں کرتے ہوتے تھے، اور مجھے کہتے ہوتے تھے یار ہے تو 40-45 سال دا، لیکن گلاں تیری 70 سال والے بندیاں دیاں گئی ہیں. تو اصل میں بات ہوتی ہے کہ فکر ہوتی ہے، اور آپ کا جو شوق ہوتا ہے، جو اللہ نے آپ کو جو جس ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں عامر بھائی. ہم بھی دیکھیں نا نوجوانی میں بڑوں والی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہم بھی اچھی بات ہے، علم کی بات ہے نا سر، مطلب فکر کرتے ہیں نا. اوسی بھائی بتانا چاہتے ہیں یہ تقریباً 30-35 ہے. جی 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 ماشاء اللہ سر، وہ راتیں نکال کے کتنی ایج ہے؟ صحیح ہے. ہاں. اچھا نہیں، اصل میں نا میں بھی بہت ساری براڈوں پہ جاتا ہوں. یہاں پہ آپ جب بھی آئیں گے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو خاصی ڈیبیٹ ملے گی جو انفارمیشن بیس ہوگی، جو جی جی چیزوں کو کراس ریفرنس ہو رہے ہیں نا. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریبرٹل بھی کر رہے ہیں تو اس کائنڈ آف اے ڈیسنٹ مینر بات ایکسیپٹ کر کے چلتے ہیں، تو وہ ایسی ہی بات ہے. تو میری زیادہ تر جو سی ہے نا، لالا عنایت اللہ اور میں جو سے ہیں وہ سمجھ لیں ایک ٹیم ہے، اور خرم بھائی اور اوسی بھائی دوسری ٹیم ہے، اور تیمور بھائی صحیح اسکروٹنائز کرتے ہیں ڈنڈا لے کے. نہیں فہیم بھائی ماشاء اللہ، دیکھیں میں تو پہلی دفعہ اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے، اور میں نے ایک اصول بنایا ہوا تھا، یہ جو کہ 2-3 مہینے سے ٹوٹ گیا ہوا. میں رات کو 10 بجے کے بعد میں اپنا موبائل نہیں دیکھتا ہوتا تھا، اور صبح فجر تک. تو لیکن یہ آپ کی یہ باتیں سنتے سنتے بھی اٹھاؤں، تو میں نے مطلب حیران ہوا ہوں کہ اتنا نالج ہے لوگوں کے پاس، اور اتنی، اور بالکل رائٹ. اور میرا زندگی میں کہ شاید تجربہ بہت ہو گیا ہوا، تو کچھ ہم نے نا مطلب کچھ مار بڑی کھائی ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں دنیا بڑی ٹریول کی ہوئی ہے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے سے اس طرح گزرتا کہ یار یہ شاید ہو کے آئے وہاں سے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں. اور امریکہ میں بھی میں کافی میرا چکر لگتا رہتا ہے، اور جو ہے نا، لیکن جو ہے نا یہ اوزی بھائی جس طرح کوئی بات کر رہے ہیں، بڑے زبردست یار مطلب بات کرتے ہیں. اور اس حساب سے ہم پاکستان میں تو جو ہے ککھ بھی نہیں ہے، ہمارا ملک تو کسی گنتی میں نہیں آتا، جو دنیا اس وقت جو ٹیکنالوجی کر رہی ہے. اور صرف ہمارے ہاں میری تو صرف بات یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارے لوگوں کو خدا کے لیے صاف پانی میسر کیا جائے، ملاوٹ سے پاک ہم چیزیں اگر ان کو پرووائڈ کر دیں نا، تو آدھی بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں وہاں سے. اور ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ظلم اگر ادارے بند کر دیں نا، انصاف دینا شروع کر دیں، تو کم از کم میرے غریب جو ہے نا، میرا غریب وہ سکون میں آ جائے. بس میری جنگ صرف یہ ہوتی ہے، باقی میں عامر بھائی میں صرف ایک ہم بات کو دیکھیں نا، اپنی چیز انہوں نے کا قدر ہمارے کا نہیں لیے پتا. ہم کو حوثی بھائی ایک منٹ، عمر بھائی ہم کو اپنی چیز کی قدر کا نہیں پتا. ہمارا جغرافائی اگر پاکستان کی عزت ہے نا، وہ اس کا جغرافائی وہ کیا جغرافیہ کہتے ہیں، جغرافائی، ہاں جغرافیہ جغرافیہ ہی ہے. جی ہاں جی جی ہاں بالکل جی، جی بس بالکل یہی عزت ہے ہمارا ہماری، جس کی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جغرافیہ ہمارا بڑا اہم ہے. ہمیشہ نارتھ سے لوگ آئے ہیں اور بغیر روک ٹوک دہلی تک پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا عامر بھائی، دیکھیں ہمیں جس طریقے سے آپ نے بات کی نا کہ میں یو ایس میں ہوتا ہوں یہاں پہ، اچھا جی اب جی ہمیں جس طریقے سے انہوں نے دیش نکالا دے دیا نا،
آپ جیسے لوگ، میرے جیسے، ہم جہاں سارے یہاں پہ جو بھائی یا بہنیں بیٹھی ہیں، تو ہمیں تو ظاہر ہے پھر اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، میں کبھی لے کے آؤں گا فورم پہ اس کو، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 16 لینگویجز کے اوپر عبور ہے اس کو، 16 لینگویجز انکلوڈنگ چائنیز اینڈ رشین، ماشاء اللہ، اچھا. ٹھیک ہے نا. ہی اسپیکس لائک نیٹیوز، ٹھیک ہے، میتھمیٹکس میں بہت ہے. اب ہمارا ملک دیکھیں، ہماری سرزمین زرخیز بہت ہے، لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو ہم نے استعمال نہیں کیا. جی رائٹ، آپ یو ایس کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ بالکل آپ کی بات ہے کہ اس نے ایسا ماحول دیا، ٹھیک ہے، دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ برینز کو ایسا ماحول دیا کہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، آتے ہیں لوگ، اب بھی آتے ہیں. تو جی جی یہ کسی نہ کسی طور پہ ہماری ناکامی ہے ایز اے اسٹیٹ، آئی جی تھنک سر، سو. آپ نیو یارک میں آپ جا کے دیکھیں، نیو یارک میں تو آپ کو دنیا کا ہر رنگ کا بندہ ملے گا نیو یارک میں یار. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ چائنا چلے جائیں، آپ شنگھائی چلے جائیں، آپ گنزو چلے جائیں، آپ ٹھیک گنزو میں تو چلو ٹریڈ کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، آپ ٹوکیو چلے جائیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار کوئی ایک قوم کسی ملک میں آپ آئے ہوئے ہیں. امریکہ میں جی جی تو آپ کو کوئی میرے خیال سے کافی لوگ تو انگلش سے زیادہ اسپینش بولتے یہ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں چائنیز کا جینیٹک میپ دیکھیں آپ، تو وہ تقریباً 70% نا ہین نسل کے لوگ ہیں، HAN، ہین نسل ان کو ہم کہتے ہیں. ہیں، جی جی ہیں، ٹھیک جی ہے جی نا. ہیں. یعنی ان میں، اور پھر ان کی جو کلچرل بیسز ہے نا، یعنی چائنیز کی، وہ کنفیوشیس مائنڈ سیٹ ہے اوور دی ملینیم، رائٹ، یعنی کہ ہزاروں سالوں سے وہ ایک کنفیوشیس بادشاہ آتے گئے جاتے گئے، امپائرز آتی گئی جاتی گئی، لیکن انڈر لینگ ان کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ کنفیوشیس ہی رہا، رائٹ. تو وہ ان میں ڈائیورسٹی نہیں ہے چائنا کے اندر. ہم اتنی ڈیپ لیول کا جب ہم کرتے ہیں نا کمپیئر، تو جو اسٹرینتھ ہے نا، مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں، جب کینیڈا بھی دیکھ لیں ابھی ہے بڑا میلٹنگ پاٹ ہے، اور یو ایس بھی ایک بڑا میلٹنگ پاٹ ہے، لیکن یو ایس میں ایک نیگیٹو چیز جو ہے نا سب سے بڑی، جو میں سمجھتا ہوں الارمنگ ہے میرے لیے، وہ یہاں پہ جو جب ہم کسی زمانے میں سوال کرتے تھے نا اکیڈیمیکلی یہاں یو ایس میں کہ واٹ از امیرکن کریڈ، فہیم بھائی آپ یہیں پہ ہیں؟ جی جی ذریعے میں سن رہا ہوں آپ کی بات. فہیم بھائی، جب ہم کہتے تھے نا واٹ از امیرکن کریڈ، رائٹ، تو وہ کہتے تھے وائٹ، پروٹسٹنٹ اور انگلش، یعنی وائٹ، پروٹسٹنٹ، انگلش، یعنی کہ جو برٹش ہیریٹیج ہے، یعنی برٹش جو اوریجن ہے یا برٹش ہیریٹیج ہے، دیٹس امریکہ، رائٹ. یعنی کہ ہمارا کریڈ یہ ہے، ہماری وہ جو اس کو کہتے ہیں، ریڈ انڈینز نہیں ہے، ریڈ انڈینز جو ہے نا. نہیں وہ نہیں ان وہ کی تو نیٹو ہوئی ہے، وہ تو انہوں نے نیٹیوز ہے جا نا، کے ان کو یعنی قابو کر لیا نا. ماڈرن یو ایس کو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اس کا ان کا یعنی کہ سمجھ لو یہ بیس ہی ہے. جی اب وہ جو امریکن کریڈ تھا نا، جو وائٹ برٹش پروٹیسٹنٹ تھا، وہ اب منورٹی ہو چکا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب جو ساؤتھ والے میکسیکن جی یہاں پہ رانا صاحب زیادہ ہیں، آپ کیا فلاریڈا والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ تو انگلش بولتے کوئی نہیں نا، جی جی ٹھیک بالکل ہے. بالکل، اسی اسپینش ہی موسٹلی. ایک ہاں سیکنڈ جی. سر، ایک سیکنڈ. تو یہ انٹرنلی جو چیلنجز ہیں نا، رانا صاحب بالکل ٹھیک ہو؟ صحیح بات، ہو سکتا ہے اس سے کوئی یہاں تیمور بھائی بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں. کیوں تیمور بھائی، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، اوزی بھائی ایک آپ نے اگر امریکہ کی جو سب سے بڑا، اگر اس میں جو پرابلم، اگر کوئی خدا نہ خواستہ جنگ ہوگی نا، تو آپ کی یہ نسل کشی کی جو ہے نا، اسپینش کی اور کالوں کی جنگ اگر شروع ہو جاتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا نا کہ آپ کے یہاں اسلوں کی بھی آپ کے وہ ایگزیبیشن جو لگتی ہیں، اور جی جی، وہ یہاں ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں اسلحہ نہ ہو. ہاں، اتنا ہاں ویپن. میں حیران ہوں، جی میں جی، جب بالکل ایسے ہی. مارکیٹ پرو کمپیوٹرز کے جو ایگزیبیشن لگتی ہیں، اس کے ایک حال میں کمپیوٹرز کی تھی، اس کے اوپر جو ہے نا ایک اسلحے کی تھی. تو میں نے جب وہ جا کے دیکھا تو میں حیران پریشان ہو گیا، اور کہ اتنا اسلحہ وہاں سیل ہوتا ہے امریکہ میں یار. اور آف ہر بندے کورس نے گھر میں اپنے اسلحہ رکھا ہوا ہے تقریباً، جو ایسے ہی ہے. سٹی سے ہٹ کے جو علاقے سے لوگ ہیں. اور اپنے تحفظ کے لیے آپ راکٹ لانچر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی شاپ، آپ کا بزنس ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہماری بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں، بہت ساری جی جی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ لو یہ ہے کہ آپ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں اسٹیپ ان ہو نا، تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ آپ کو مار دے، شوٹ کر دے. ہاں جی اور یہ کالونیل جو دور تھا نا، جب یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے ساری زمینیں چھینی ریڈ انڈین سے، یہ ایک لیگیسی ہے، جی جی ٹھیک ہے. کیونکہ چور کو ڈر ہوتا ہے نا. دیکھیں نا، میری بات سنیں آپ،
آپ جب کسی کی چیز کو چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پھر جو ہماری سیویلائزیشن ہے نا، تھوڑی سی فرق ہے نا، جیسے یہ یورو ایشین سیویلائزیشن جتنی بھی ہیں، یہ بڑی اینشنٹ سیویلائزیشنز ہیں، رائٹ؟ ان کا جو سینس آف بلونگنگ ہے وہ بڑا اسٹیبلشڈ ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جیسے کنیڈین ہیں یا جتنے لیٹن امریکہ میں آپ چلے جائیں یا یو ایس میں آپ چلے جائیں یا ان میں، کیونکہ یہ جو کالونی پچھلے 300 400 ان کی تو ہسٹری نہیں ہے نا، 400 500 سال کی ان کی وہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لمبی نہیں ڈیبیٹ ہو جائے گی سر. میں وہی جی کہہ عامر رہا بھائی جو بات کر رہے تھے نا، امریکہ میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں ہوں. کیونکہ وہ ایک مائگریٹڈ کنٹری ہے، ٹھیک ہے. اس میں اسپینش بھی ملیں گے آپ کو، ایشین بھی ملیں گے، انڈین بھی، پاکستانی بھی، کیونکہ وہ لینڈ آف امیگرینٹس ہیں. اور یہ ان کی ایک پلس پاور بھی ہے. ایک بات آپ نہ بھولیے گا کہ امریکہ جو آج ترقی کر رہا ہے نا، وہ سارے اپنی امیگریشن پہ کر رہا ہے. وہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ دنیا سے ٹاپ کے برین جو اٹھا لیتا ہے، اپنے ملک میں لے کے جاتا ہے، ان کو اچھی تنخواہیں دیتا ہے، ان کو اچھی لائف سٹائل دیتا ہے، جی اور وہاں سے پھر وہ انوویشن اور ساری جو نا ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں اچھا اتنا آگے نکل اگر گیا. تاڑی میں 6 باری سن چکا ہے، مطلب باقی ساری دنیا سے آلو کٹھی ہوئی ہے. اور سر وہ دنیا کا آلو گاجرا گجرا ساری امریکہ نے بلا لی ہوئی ہیں نا، اور امریکہ نے فہیم بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں امریکہ نہیں، اسی طرح ہی ہے سر، اسی ڈریم طرح ہی کیا ہوا ہے. ہے. اور دیکھیں میں امریکہ کا جو مجھے وہاں پہ خوف آیا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے، میں نیو یارک میں تھا تو وہ بندے فائرنگ کر کے بندے کو مار کے چلے گئے تھے، جو شاید میرے لیے بڑی حیران کن تھی. تو اس کے بعد پولیس جو ہے نا 6 7 منٹ کے بعد آئی تھی. اچھا اچھا نیو یارک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں یا کہ وہاں. لیکن اگر 3 منٹ کے اندر اندر آپ کسی کا آپ وہاں جا کے مقدمہ درج کرتے ہیں تو شاید میرے خیال سے نیو یارک اسٹیٹ میں پولیس جو ہے نا وہ کوئی مقدمہ شروع کرتی تھی. سن 2000 کی بات ہے کہ ایوری ڈے 12 بندے کی ایوریجن قتل ہوتے تھے نیو یارک اسٹیٹ میں. اس وقت جو ہے نا گن پوائنٹ پہ لوگ مارتے تھے، پیٹرول پمپ لوٹ لیتے ہوتے تھے. اور وہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں نا، ایک آپ کو پتا ہوگا کہ عامل کانسی ہمارا ایک بلوچ تھا جس نے ورجینیا اسٹیٹ سے اسلحہ کرائے پہ لیا تھا، جدید اسلحہ نا، شاپ سے، جو گن شاپس ہوتی ہیں وہاں سے. تو یہ امریکہ میں تو لوگوں کی لائف کو کافی خطرہ ہے، کیونکہ لوگ اس بات کی کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں کہ امریکہ میں جتنا لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے نا، تو وہاں چھوٹے موٹے یہ وارداتیں نیو یارک اسٹیٹ میں تو عام ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہے نا اگر آپ جاتے ہیں نا وہاں پر جی پبلکلی، جی، ان کی یقین کریں میں اس ریولیوشن. میں عامر اچھا بھائی یہاں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، یہاں انٹلیکچولی جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، دیکھیں جو ایگریشن ہوتا ہے نا، آپ کی انسانی فطرت کو آپ لیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، آئدر یو آر لیڈ بیک، آئدر یو آر اگریسو، رائٹ؟ تو یہ جو ایگریشن ہے نا، اٹ مینز یو آر گیونگ میکسیمم انرجی ٹو یور کاز، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں. اب اس کی بائی پروڈکٹ ہے یہ جو وائلنس ہے، جو قتل شتل ہے، لیکن جو اس کا 90% ٹیپ ان ہوتا ہے مین اسٹریم کے اندر، دیٹ میکس امریکہ یونیک، رائٹ؟ جیسے وہ یورپ کو اکثر یہاں پہ بیٹھے جو انٹلیکچوئل ہیں، یورپ کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ لیڈ بیک ہیں، یہ سوشلسٹ ہیں، یہ اس طریقے سے، رائٹ؟ تو یہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ایوری ٹائم آپ کو نا ایک ڈسسیٹسفیکشن، ایک کلچر ہی ایسا ہے کہ آپ کو ہر وقت نا آپ مطمئن نہیں ہوں گے کبھی. جی میں ایکچولی یو آر آلویز آن رن، آلویز آن میں رن، آلویز میں آن رن. کوریا اور جاپان جیسے پیسفل ملکوں سے گیا ہوا تھا. جب میں نے پہلی دفعہ امریکہ وزٹ کیا تو مجھے یہ چیزیں بڑی عجیب سی لگی اور خوف زدہ انہوں نے کیا ہے کہ یار ہم امریکہ کہتے تھے. تو جاپان میں تو اتنا امن ہے، کوریا میں تو اتنا سکون ہے کہ وہاں تو یعنی کہ یقین کریں کہ آپ نے اگر انسانیت دیکھنی ہے تو آپ جاپان جائیں، آپ نے اخلاقیات دیکھنی ہے تو آپ جاپان جائیں، آپ نے صفائی دیکھنی ہے تو آپ جاپان جائیں. آپ یقین کریں جب ادھر جاتے ہیں تو لوگ آپ سے اتنے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ یار یہی آپ کے ملازم ہیں یہ لوگ، کیونکہ نبی کی حدیث مبارکہ تم میں سے عظیم شخص ہوا ہے جس کا اخلاق عظیم ہے. یہ میں نے جاپنیز میں دیکھا جو سویلائز ایک جو ہے نا، اور صفائی کے حساب سے اور خوراک کے حساب سے، کپڑے پہننے کے حساب سے ان کو سلیقہ ہے وہاں پہ نا. تو یہ چیزیں میں جب نیو یارک میں آیا تو نیو یارک میں مجھے بالکل اپوزٹ لگی. میں جے ایف کے ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے لگا میں جناب کوئی جس طرح کوئی بڑا کوئی ایک رف سا ایئرپورٹ نہیں ہوتا، اس کا آپ رن وے دیکھتے ہیں جو نیو یارک کا جو ہے نا، تو مجھے عجیب سا لگا کہ یار یہ میں کدھر اترنے لگا ہوں جناب. لیکن خیر جب اترے ہیں تو اب اس کے
ٹرمینل تک گئے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگا کہ یار یہ اب امریکہ میں آئے. لیکن جب آپ نیو یارک کے کچھ علاقے ایسے ہیں، کوئنز میں ہیں، بروکلین میں ہیں، آپ ادھر چلے جائیں، وہ جیکسن ہائٹ برونکس میں چلے جائیں جی بھائی برونکس جان میں آپ. چلے جائیں، اور سر میں حیران ہوں کہ اور کوئنز کے اندر رات کو 7 بجے کے بعد وہ دروازہ بند کرتے، دکاندار تھا اس کے وہ لوہے والا جس طرح جیل کا گیٹ نہیں ہوتا اس طرح کا گیٹ لگا کے بند کر دیتا تھا، اور پہلے آپ پیسے پکڑاتے تو پھر اندر سے آپ کو چیز آگے پکڑا کے دیتا ہوتا تھا. یہ نیو یارک کی بات کر رہا ہوں میں سر. اچھا میں فہیم بھائی، جو سب سے اچھی مٹھائی ملتی ہے نا یہاں، دیسی مٹھائی، وہ برونکس سے ملتی ہے. اچھا چلیں، میں بات کیونکہ میں نے بھی کنکلوڈ ہی کی طرف جانا تھا، کیونکہ عابد بھائی تو بڑی دیر سے سو گئے ہیں، لالا بھی اڑ کے چلے گئے ہیں، تو ہم کل پہ لے کے چلیں گے. نہیں تو جو فہیم بھائی پھر مجھے بھی امریکن ہسٹری پہ بات کرنے کا موقع دیا جائے نا. جی کرو نا سر، میرے بھرا تسی کے سب پیچھے رہتے تھے، بولو. اچھا نہیں، وہ امریکن پہلے آپ لوگ، میں سن رہا تھا جاپنیز ہسٹری پہ بات کر رہے تھے، وہ بھی مجھے بہت ساری پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی امریکن پہ بات کرتے ہیں. امریکن ہسٹری سر، جو انگریز کی ہسٹری ہے نا، وہ ہمارے امریکہ کے 2 سینئر وکیل بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. تو امریکن ہسٹری، جو انگریز کی ہسٹری، وہ شروع ہوتی ہے کیونکہ یورپ، آپ کو پتہ ہے یہ کرسچن مین ہے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. کیتھولک جو چرچ ہے نا، ہولی رومن، وہ تو اسپین کے قبضے میں تھی. وہ جب امریکہ کی طرف نکلے تھے تو ان کو ساؤتھ امریکہ ملا تھا اور پرتگال. ساؤتھ امریکہ میں سونا تھا، چاندی تھی، مال تھا، انہوں نے لوٹ مار کی. اسی وجہ سے ان کی عادتیں خراب ہوگی، جیسے ہماری پاک فوج کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں. تو وہ جب سونا چاندی ختم ہوا تو وہ بھی ختم ہو گئے. تو یہ جب انگلینڈ گیا نا ادھر، انہوں نے کہا، یہ بھی لٹیرے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنی شپیں بھیجیں گے گاڈ کے پرپز کے لیے، اپنے ریلیجن کے لیے. یہ اس لیے گئے تھے. ان کو ملا نارتھ امریکہ، یہ نیو یارک شارک والی سائڈ پہ یہ پہلی دفعہ پہنچے تھے. تو وہاں جب یہ پہنچے ہیں تو ان کو جو ریڈ انڈین ملے نا، تو وہ بڑے اچھے لوگ تھے. انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا "اوئے، سفید چمڑی والے، یہ تو ہمارے خدا آ گئے ہیں"، بے وقوف تھے بیچارے. تو اس نے ان لوگوں نے ان کو وائن پلائی، وہ بالکل جو ہے نا وہ ہو گئے، نشے میں ہو گئے ریڈ انڈین. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں بھائی، یہ تو ہمیں ٹن کر دیتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی چیز پہلے دیکھی کوئی نہیں تھی. وہ پیتے تھے تمباکو، تو تمباکو انہوں نے ان کو پلایا. یہ بڑے خوش ہوئے، یار یہ تو کوئی نئی چیز ہے. اچھا، اس بندے نے جو ریڈ انڈین کا بادشاہ تھا یا جو بھی تھا ان کا، اس نے کہا یہ رسی ہے، یہ رسی جہاں تک جاتی ہے نا، یہ تم زمین لے لو. کیونکہ جب یہ کہتے تھے نا ہمیں زمین دے دو، تو وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے آسمان بھی چاہیے تمہیں. وہ زمین، وہ ریڈ انڈین سمجھتے تھے کہ زمین تو ایسی چیز ہے جو خریدی جا ہی نہیں سکتی. تو جو یہ انگلینڈی تھا نا بندہ، اس نے کیا کیا، اس نے رسی کے سارے اس نے انٹائی کی. آپ کو پتہ ہے رسی، جو چوٹ کی رسی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے تنے ہوتے ہیں. جی اس نے جی. سارے علیحدہ کیے اور پھر اس نے وہ علاقہ سارا مانگا. اس علاقے کو بولتے ہیں جیمز ٹاؤن، جو وہ پہلا ان کی ایک کالونی ہوئی. تو اس میں ریڈ انڈین نے ان کی بڑی مدد کی. اور مزے کی بات ہے، ادھر سے ہوم لیس بندے گئے تھے انگلینڈ سے، جو باہر پڑے ہوتے تھے نا زمینوں پہ. ان کو کہتے تھے جاؤ بھائی، تم جو ہے نا گاڈز پرومسڈ لینڈ ہے، تم ادھر جاؤ. وہاں پہ انہوں نے تمباکو اگایا. انہوں نے، ریڈ انڈین نے ان کی مدد کی، اور تمباکو انہوں نے واپس بھیجا انگلینڈ میں، اور پھر آگے پیچھے اور جگہ پہ گیا. اور تمباکو جو ہے نا آج بھی انگلینڈ کی کمپنیاں، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا، یہ جو جان پلیئر، یہ اس زمانے میں آہستہ آہستہ بنی. اور 17، یہ جو امریکہ کے جھنڈے میں یہ رنگ ہوتے ہیں نا، 13 کالونیز تھی غالباً. تو وہ کالونیز، پہلی جو کالونیز انہوں نے بنائی انگلینڈ والوں نے، جو ادھر پہلی، اور اس سے آگے یہ جانے نہیں دیتے تھے لوگوں کو. کہتے تھے اس سے آگے تم نے نہیں جانا، کیونکہ وہ زمین کھلی پڑی تھی. اور یہ کہتے تھے نہیں نہیں، کیونکہ ان کے قابو سے باہر ہو جاتا، کنٹرول رکھنا چاہتے تھے. اور پھر آہستہ 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 یہ ہوا کہ اور بندے آتے گئے، امیگریشن ہوتی گئی، انگریز آتے گئے، یورپین آتے گئے. اور پھر ان کی لڑائی شروع ہوئی ریڈ انڈینز کے ساتھ، کیونکہ پھر ریڈ انڈینز کو یہ احساس ہونے شروع ہوا کہ یار یہ تو ہمارا ملک ہم سے چھن جائے گا. یہ تو روز اتنی کشتیاں آ رہی ہیں، جیسے اب انگلینڈ میں روز کشتیاں آتی ہیں نا، ڈنگی بوٹس آتی ہیں، یہ اب رولا ڈالتے ہیں، یار یہ کدھر آ رہے ہیں، ان کو بند کرو. وہ کام ادھر ہو رہا تھا. تو آہستہ 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 یہ بڑھتے گئے اور ریڈ انڈین کم ہوتے گئے. پھر وہ بیچارے ان کے خلاف لڑنے آئے. ان میں سے ایک بہت ان کا گریٹ لیڈر تھا، جس کو ابھی وہ ٹکم سے اس کا نام تھا، ریڈ انڈین کا لیڈر. اس نے بہت جنگ کی، لیکن یہ انہوں نے آخر میں اس کو ہرا دیا. اور
اس کے بعد ریڈ انڈین سویلائزیشن کلیپس ہوتی گئی اور ان لوگوں نے ان کا جینوسائڈ کیا، اور جو بچ گئے ان کو انہوں نے انگریز بنا دیا اپنے لیے، اپنی طرح کا انہوں نے اس کو ایجوکیشن دی، اسیمیلیٹ کیا. اور دیکھیں اب یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے نا وہ ایک وائٹ کنٹری، لیکن وائٹ کنٹری بھی نہیں ہے اب، ان کے لیے بھی وہی ہے، یہ بھی ڈکلائن میں ہے، نیچے سے آ رہے ہیں لوگ، اپنا ساؤتھ امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، اب وائٹس ڈکلائن میں، اور اسپینش بہت ہے نا آپ کے یہاں تو سر. اسپینش بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر، بالکل ایسا ہی. تھینک یو. اچھا نہیں ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اوبیسلی ہر کنٹری کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور اس کی ہسٹری اسے کوئی نہ کوئی کلچر بھی دے رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جہاں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری نیگیٹیوٹیز بھی آ رہی ہوتی ہیں. ابھی آپ کی ساری گفتگو میں ایک بات کلیئر ہو گئی، گفتگو میں ہی کلیئر ہو گئی کہ امریکہ جہاں ان کے پاس بہت زیادہ ویلتھ اور بہت سارا ٹیکنالوجی بھی ہے، وہاں پہ آلسو بہت زیادہ انریسٹ ہے، یعنی کہ وہ اتنی فریجائل ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نہیں دوسری سر نیشن. بالکل ایگری، I'm ایگری 100% ایگری. ٹھیک ہے. سو عامر بھائی دیکھو، سوری، دیکھو ہم نے 2-3 گھنٹے سے اچھی سپیچ کر رہے تھے. دیکھو آپ نے ایک چیز اس میں نوٹ کی ہے کہ ہم کو کوئی دلی سکون نہیں ہوگا. حوثی بھائی نے زبردست بات کی، فرم بھائی نے، فہیم بھائی نے، عامر بھائی نے، دوسرے لوگ جو تیمور بھائی نے، ہمارے دل کو نہیں سکون ہوا. جب آپ کسی مسلمان کی ہسٹری اٹھا کر اس کا اخلاق بیان کرو گے تو سب جب روڈ والوں گے ہمارے دل کو سکون ہوگا. یہ آپ نے بات نوٹ کی. دیکھیں میری بات سنیں، ایکچولی یہ سبجیکٹ موضوع بہت بڑا ہے اپنا فضا بھائی. جب آخر میں جب بات کا اختتام ہوتا ہے نا تو وہ ہم اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں. تو یہ آپ ابھی اس کو یہ نہ سمجھے یہ چھوٹی سی، اور یہ بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں جو بات کر رہے ہیں. یہ تو 2-3-4 دن اس کے بعد بات ہوتی ہے، اس کے بعد اینڈ میں جا کے پھر آپ کمپیئر کرتے ہو، پھر اسلام ہمارا جو چیزیں بتائی ہیں اسلام نے، تو پھر ہم اس کے مطابق جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بات آپ کی اب کیونکہ یہ بات بیچ میں رہ جاتی ہے تو اس لیے اس میں سکون نہیں ہوتا. تو جو عامر بات بھائی، آپ جو بات کر رہے تھے نا اس کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں کہ ان کے پاس گنز وغیرہ ہیں، اس میں نے ایک مووی دیکھی تھی، 2 موویز ہیں، اگر آپ کو انٹرسٹڈ لگے نا دیکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کتنی گنز وغیرہ، اس مووی کا نام ہے دی پرج. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کو نا 12 بجے کے بعد نا امریکہ میں کوئی قانون نہیں ہے. 12 بجے سے لے کے 6 بجے تک جو جس کو مارے جیسے مارے، کوئی قانون نہیں ہے. اور پھر وہ لوگ جو اپنے بدلے لیتے ہیں نکلتے ہیں، اور جو وہاں امریکہ میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ مووی دیکھیے گا، بڑی آؤٹ کلاس مووی ہے. اس کا نام ہے دی پرج. سر میں انشاءاللہ سر ابھی میں ویسے موویز بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن میں دفعہ دیکھتا ہوں. آپ کو امریکہ میں دیکھا نا، امریکہ کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑا انٹرسٹ ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو یہ مووی بتائیے دی پرج لیکن کے میں نام سے. ایکچولی میری ٹریولنگ کافی رہی ہے امریکہ جو ہے نا، میں کافی جاتا ہوتا تھا امریکہ. میرا انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم 12 بجے کے بعد آپ جو مرضی کریں، قتل الاؤ ہے 12 سے لے کے 6 تک. جو اس ٹائم پہ جو وہ اندھیر مچاتے ہیں نا، اور جو چیزیں نکالتے ہیں، اس آپ کی ذہن تھنک نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت میں ایسا ہے قانون ہے تو نہیں نا کوئی کہ ہے کوئی امریکہ میں. ابھی جیسے تیسے انہوں نے کیا تو ہوا ہے. اور آپ کی ایک اور بات جو برین ڈرین نہیں کی ایسا بات کر کوئی رہا تھا نا، قانون نہیں ہے بھائی. ایک بات میں سن کے نا حیران رہ گیا کہ دنیا میں جدھر بھی امریکن امبیسیز ہیں نا، جہاں آپ کے بچوں کے میٹرک کے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کے ریزلٹس آتے ہیں نا، یہ سارے ریزلٹس امریکن امبیسی میں جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون کو کس بچے نے کس سبجیکٹ میں کیا نمبر لیے ہیں. وہ ٹاپ کے برین وہاں سے بھی پک کرتے ہیں. یہ میری سن کے یہ آئی اوپنر میرے لیے تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ 10 دفعہ تو میں سن چکا ہوں. تسی تاں ہی امریکہ پہنچے. اچھا تسی ہے مجھے پتہ امریکہ نہیں گئے. اچھا اسی انگلینڈ کیوں آئے ہیں اپنا فہیم بھائی؟ اسی کیوں انگلینڈ آئے مینوں دسو، امریکہ پہنچے؟ کیونکہ اسی ساڈا دماغ نہیں صحیح سی. نہیں فہیم بھائی، بات یہ نا میں تھوڑے سے اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، اور اس طرح میری اگر آپ لوگوں کو میری ڈبیٹ اچھی نہیں لگتی تو میں کم بولا کروں گا، کوئی بات نہیں. نہیں یار، تم ہمیں رونق لگا کے چاہیے جی، رکھتے اختلاف ہو، لازمی ہونا چاہیے. رونق لا کے رکھنا میرے بھرا. تو کدھر طرح گئے تو بالکل صحیح کرنا. تو اسی کدی برا نہیں منایا، پلیز اے نہ سمجھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی، اب اگلی بار سے ڈبل کروں گا. ٹھیک ہے بس زبردست. نہیں سر، وہ جاپنیز ہسٹری پہ آپ بس ہی ہو گئے تھے، اچھی بلی ہسٹری چل رہی تھی، اس پہ بھی کوئی تھوڑی بات کرتے ہیں نا. جی، جاپنیز ہسٹری میں نا، یہ جاپان نے چائنا پہ آ کے نا انہوں نے کافی دفعہ حملے کیے ہیں.
ان کی تاریخ میں نا، اور کافی دفعہ ان کو قابو بھی کیا ہے، کیونکہ چائنیز کی جو ہے نا ہسٹری آف ہیمولیشن کہتے ہیں، لاسٹ ہسٹری جو گزری ہے، تو اس میں چائنیز یہ آئے تھے، یہ انہوں نے ایک کوئی جگہ کیپچر کی تھی، مجھے اس کا نام نہیں پتا، اس کو پتہ نہیں اس جگہ کا نام بھی ہے منچوریا، نا، میسیکر کہتے ہیں، انہوں نے بہت بڑا میسیکر کیا تھا وہاں عورتوں کا۔ منچوریا منچوریا شاید ہو، میں آپ کو پوچھ کے نا کل بتا دوں گا، دیکھیں نا میرے ذہن سے نکل گیا، بہت بڑا جی کیا تھا۔ چائنیز نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مینچوریا کو اپنا جاپنیز نے کالونائز کر لیا تھا منچوریا کو، اور پھر یہ یہاں سے جو تھی امریکہ اور یو ایس کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک سپلائی لائن بنائی تھی، یہاں سے ویتنام سے انہوں نے سڑک اوپر لے کے گئے تھے کراس ہمالیہ دوسری طرف، یعنی صحیح ودن ہے۔ اچھا جی 6 منتھس انہوں نے بنائی تھی، 6 مہینے کے اندر ونڈر تھا، ونڈر آف دی ورلڈ کا یعنی چائنیز نے بنا جاپان کی تھوڑی ہسٹری پہ بھی مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے پلیز۔ جی ضرور بولو۔ اچھا، جاپان ایسا ہے کہ پہلے یہ بہت لڑاکی قوم تھی پرانے زمانے میں، جب یہ تلواروں کا زور ہوتا تھا۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے اوپر منگول بھی قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ منگولوں کی قسمت خراب تھی یا ان کی قسمت اچھی تھی یا یہ لڑاکے اچھے تھے؟ وہ آئی لینڈر تھے نا، جو یہ قبلائی خان بالکل جب گیا نا، آئسولیٹڈ تھے، تو وہ آئی آئسولیٹڈ تھے۔ لینڈر تھے نا، تو جی شیپ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ جب جی یہاں سے گیا تھا نا 450 شیپس لے کے گیا، چھوٹے تھے ایسے ہی تو ہے۔ تو ورنہ وہ لڑائی میں تو کہتے ہیں منگول کہ بڑے جب تیز تھے۔ وہ آیا نا اپنا کیا کہتے ہیں، یہ منگول ان کی طرف ان کی شپس آئی، تو ان کا لڑنے کا طریقہ بہت اور تھا۔ ان میں بہت وہ ایک کیا بولتے ہیں، جیسے نہیں ہوتے کہ ہم کیا بولتے ہیں جی اس کو، جیسے ہمارے یہاں وہ راجپوت ہوتے تھے، پان کھا کے لڑنا ہے اور دن کو حملہ کرنا ہے، رات کو نہیں کرنا، کوئی اصول ہوتے ہیں۔ یہ بہت اصولی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا ہر بندے کا مقابلہ ایک سے ہوگا، ہم ایسے تیر چلائیں گے تو آگے سے تیر آئے گا۔ تو ان کا بادشاہ جب آگے جا کے ایک تیر چلاتا، ہی تھوڑے سے تھے، وہ ہنسنے شروع ہو گئے منگول آگے سے کہ یہ کیا بکواس ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا آیا سمندری طوفان کے منگول بیچارے پسپا ہو گئے، 2 دفعہ وہ حملہ ان کا ناکام ہوا۔ لیکن یہ لڑاکی قوم ایسی تھی شروع سے کہ ان کے ہوتے تھے شوگن ان کا بادشاہ ہوتا تھا ہر علاقے کا، اور نیچے اس کے ہوتے تھے سیمورائے لڑاکے ہوتے تھے جو صحیح لڑاکے لوگ ہوتے تھے، اور نیچے جو لوگ ہوتے تھے وہ بیچارے ہاری کام مزدور کرنے والے ہوتے تھے۔ تو ان کا یہ جو سیمورائے ہوتے تھے، ان کا ایک فائٹنگ جیسے افغانستان میں ہوتا ہے نا، فائٹنگ سیزن ہوتا ہے، باہر آتی ہے تو لڑنے نکل جاتے ہیں۔ امریکہ بھی جو تھا تو اپریل کے بعد ادھر جنگ شروع ہوتی تھی، سردیوں میں کام ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ ان کا بھی سیم یہی طریقہ کار تھا۔ یہ ہر جو ہے نا بہار کے آس پاس جب لڑائی کا سیزن ہوتا تھا، یہ لڑتے تھے آپس میں۔ تو کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ایک شوگن جو تھا وہ طاقتور ہوتا گیا، اس نے پورے جاپان پہ قبضہ کر لیا، اور پھر ان کی آہستہ آہستہ آگے پیچھے باہر چائنا کے ساتھ ان کی، پھر یہ جو تھے نا اپنے یورپینز، اسپینش ان کے پاس پہلی دفعہ گئے بندوقیں لے کے، کیونکہ اسپینش کو کسی نے بتایا تھا کہ اس ملک میں بہت سونا ہے، تو اس نے ان کو پہلی دفعہ بندوق دکھائی تھی کہ یہ بندوق ہے، یہ جو ہے نا اس کا گن پاؤڈر ہے، اور یہ ہم آپ کو بیچ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اسپینش جو ہے نا یہ پڑھے لکھے تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ بروٹ ہیں، یہ بالکل مطلب ان کو کوئی نہ ان کے اندر کوئی کلچر ہے اور نہ یہ کوئی بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بالکل فارغ ہیں۔ تو ان سے بس ان کا نالج لے لو، باقی ان کو فارغ کرو۔ تو کرتے کرتے ان لوگوں نے ان سے جو گن لی اس کو بنانا سیکھ لیا، توپیں بنانا سیکھ لی، گن پاؤڈر بنانا سیکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، نکل جاؤ ادھر سے۔ اور بیچ میں ایسا ہوا کہ اسپینش آ کے ادھر کرسچینٹی پھیلاتے تھے کہ ہم کرسچن ہو جاؤ۔ پھر ان کی ایک جنگ ہوئی کہ انہوں نے سب کرسچن مارے جاپانیوں نے، کہ بھئی یہ تو ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے، یہ تو مختلف مذہب، یہ تو کسی اور دنیا کا مذہب ہمارے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ مارے، اور پھر یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے کہا اب ہمیں باہر جانا چاہیے۔ تو پہلی جو جنگ ہوئی تھی ان کی کوریا کے ساتھ ہوئی تھی 16ویں صدی میں۔ انہوں نے کوریا کو کہا تھا ہمیں پیسے دو، ہمیں جو ہے نا ہم تمہارے آقا ہیں، ہمیں پیسے دو۔ کوریا نے کہا یار تم کدھر آئے ہو، جاؤ ادھر سے۔ انہوں نے اپنے جو بندے تھے نا، جو وہ سیمورائے ہوتے تھے لڑاکے، وہ انہوں نے کہا آپس میں لڑنے کے بجائے ادھر بھیج دو۔ یہ تھوڑے سے گئے ہیں، انہوں نے پورا کوریائی قبضہ کر لیا، چائنا تک پہنچ گئے۔ وہ پہلی کورین وار تھی، پھر آخر میں ان کو تھوڑی سی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ بھی لڑنے آگے تھے، چائنا بہت بڑی طاقت تھا اس زمانے میں بھی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ
اس زمانے کے لڑاکے لوگ تھے. یہ ان کی جو ہسٹری ہے نا، یہ لڑاکا ہسٹری ہے آئی لینڈ نیشن تھا لیکن یہ لڑاکے تھے. وہی پہلی ورلڈ وار میں بھی وہ انہوں نے ثابت کیا. ٹیکنالوجی بہت شوق سے سیکھتے تھے، ٹرین بنانا اور جہاز بنانا. ٹیکنالوجی کے یہ شروع سے شدائی تھے، یہ ان کے اندر چیز تھی. اور لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے ساتھ ہیروشیما ناگاساکی یہ تو دو ہوئے نا، اس کے علاوہ ان کے اوپر انہوں نے نیپام وہ امریکہ آگ لگا دیتا ہے. انہیں پتہ تھا ان کے لکڑی کے گھر ہے، تو انہوں نے ایک طریقہ بنایا تھا. انہوں نے پورے ماڈل بنائے تھے اپنے جنگلات میں کہ یہ لکڑی کے گھر ہم کیسے جلا سکتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ جو اپنا نیلسن منڈیلا تھا وہ یہی کہتا ہے، یار جاپان تو ہار رہا تھا، جاپان تو پیچھے ہٹ رہا تھا، آپ نے ان کو اوپر ایٹم بم چلائے، آپ نے ان کے اوپر نیپام چلایا، کیوں چلایا؟ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس لیے چلایا کیونکہ انہیں پتہ تھا جاپان تو ہار گیا، لیکن وہ رشیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ پنگا نہ لینا. تھینک یو سر. ہاں جی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہسٹری پاسٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اگر آپ ان کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو بہت ساری قومیں اس ریلیشن سے بلٹ ہوئی ہیں. تو کہاں ہم امریکن ہیجمنی کو توڑنے نکلے تھے، ہم نے ساروں کی ہسٹری نکال لی بیچ میں. خیر ڈیبیٹ ٹھیک تھی. میرے خیال میں اسے کنکلوڈ میرے خیال میں کر لیا جائے، کیونکہ میں نے تو صبح کے 5 بج گئے ہیں اور مجھے اٹھ کے کئی کام کرنے ہیں. جو ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے فرانس، ان کو بھی مجھے کوئی نہ کہیں لائیو لینا ہوگا. تو عامر بھائی اچھا لگا آپ آئے، ہماری ڈیبیٹ میں بیٹھے. ہماری اس طرح کی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے، اور اس میں زیادہ تر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں ہم یہاں سے بیٹھ کے کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی ہماری ڈیبیٹ کا حصہ ہوتا ہے. نہیں نہیں، بالکل بالکل سر، نہیں اچھی بات ہے یہ تو. نہیں اب وہ آپ نے تو خیر مجھے پہلے غصے میں دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو پہلی دفعہ بات یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہو رہی تھی. تو جی ایسے ہی تو اسی ایسے ہی. لیے اس پہ جو ہے نا بڑا اچھا لگا، بڑی نالجیبل بات تھی، اور پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہے نا صاحب علم ہیں اور معلومات اچھی رکھتے ہیں سارے لوگ جو ہے نا. تو ہم نے بھی بڑا کچھ سیکھا آج آپ لوگوں سے فہیم بھائی. مہربانی. عامر بھائی کہیں میری جو کوئی آپ کو بات اچھی نہ لگی ہو تو اس پہ معذرت. نہیں نہیں سر، تسی یہ ساری گلاں کریا کرو تاکہ سانوں کوئی چانس ملے اسی اس کو غلط ہو کے ٹوڑ دے سکیں. سر یہ ہر بندے دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو بھی ان کی تجربے ہوتے ہیں، جو علم ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ شاید میرا ہی دماغ اس قابل نہ ہو کہ میں اس کو پک کر سکوں. ہر بندہ اپنے حساب سے جو بات کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے. فدا بھائی تھوڑا مائنڈ کر رہے تھے نا، میں نے کہا فدا بھائی معذرت آپ سے یار. نہیں کوئی سر، نہیں. کوئی فدا بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ دنیا میں مائنڈ نہیں کیا، لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ چائنا جو ہے نا مکمل اس کا ہولڈ ہو چکا ہے. ڈن ہو گیا جی، میں بول رہا تھی. اور سر دیکھو کہنے کو تو میں کہہ دوں فدا بھائی اگلے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں جناب اعلیٰ. تو اچھا تیمور بھائی آپ نے جو آرمی کی بات کی تھی نا، وہ میں سوال جواب نہیں دے سکا. وہ یہ تھا کہ جو آرمی کا ہوتا ہے نا چیف جوائنٹ آف سٹاف، وہ چیف آرمی سٹاف نہیں ہوتا، وہ چیف ہوتا ہے آرمی کا بھی ہوتا ہے، نیوی کا بھی ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے. اور جو مشرف والی آپ نے بات کی تھی نا، مشرف والی وار میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا ہوا تھا یہ ایک لوکل مجاہدین ہے، یہ ہم اس سے مان نہیں رہے تھے کہ یہ نا ہماری طرف سے لوگ گئے ہوئے ہیں. تو وہ ہم کہہ رہے تھے لوکل مجاہدین ہے، اس لیے ہم وہاں پہ ایئر اسٹرائک کر نہیں سکتے تھے. اگر ایئر اسٹرائک کرتے تو پھر ہمارا موقف خراب ہو جاتا. تو یہ مشرف نے ایک یعنی کہ چال تو چل دی، لیکن اس کو پاس پھر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ وہ بوفر گنز لے کے آ جائیں گے. اور وہیں سے پھر ہم نے لاشیں بھی نہیں اٹھائی، کیونکہ ہم نے یہ کلیم ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ ہماری آرمی کے بندے گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ تھا. اچھا خرم بھائی، آپ کو پتہ ہے یہ ترکی میں مارشل لا کون لگاتا تھا؟ ان کی ایئر فورس لگاتی تھی، آرمی نے کبھی نہیں لگایا. ان کی ایئر فورس اتنی تگڑی تھی. تو یہ اسی لیے یہ جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ونگ کو پسند نہیں کرتی ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہے سسٹم، جو وہ لیکن ایئر بات کا یہ جو ان اس کا نے اپنا دیا تھا نا، اپنا وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف نے دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں وہ جو ہمارا آج کا جنرل ہے، کیا نام تھا اس کا، آصف غفور، اس نے آ کے وہ بھی پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ دوسری دفعہ کیا ہے، تو اب ہم آپ کو سرپرائز کریں گے. اس کے پھر اگلے 24 گھنٹے بعد ہی انہوں نے اسٹرائک کر دی تھی. بالکل. آرمی اور پہلی چیف دفعہ ایسا ہوا وار تھا نا کہ تینوں جو فورسز ہیں وہ
آن پار تھی، وہ آپس کے ان کے تعلقات تھے، انہیں پتہ تھا کہ دوسری کیا سوچ رہی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، سب کو پتہ تھا. ہم اپنی گلوری کے لیے انہوں نے نہیں سوچا، اور نہ انہوں نے یہ سوچا کہ یار کیا کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کرنا ہے، ہم بہت چیز ہیں باقی تو کچھ ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ابھی بھی پتہ ہے یہ لوگ ٹھیک ہے عمران خان کو پسند نہیں کرتے، اس کو اندر ڈالا ہوا انہوں نے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے جو نیچے والی چین آف کمانڈ کی جو نیچے والے لوگ ہیں وہ سب عمران خان کے فین ہیں. بلکہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے بیوی بچے جو ہے نا وہ جی جی عمران خان ایکچولی کو پسند بالکل کرتے ہیں، تو اس لیے ایکچولی ان کو تکلیف ہے عمران خان سے، اور کوئی بات نہیں. آج تک آرمی کے اندر کوئی درار اس طرح چین آف کمانڈ میں نہیں ڈال سکا جس طرح عمران خان نے ڈالی ہے، کیونکہ عمران خان حق پہ کھڑا ہوا ہے، وہ سچ بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے. یہ لوگ اپنی گلوری کی بات کرتے ہیں، اپنے پیسے کی بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کی مستقبل کی بات کرتے ہیں، اور باقی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا نقصان ہو رہا ہے ملک کے بچوں کو، کیا اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، یہ کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم جہاں ہم ہیں وہاں ملک ہے. پاکستان کیا بیچتا ہے؟ ہم ہیں بھائی صاحب، ہم جو مرضی کہیں، ہم جو کہیں گے، ہم ریاست ہیں. وہ یاد ہے وہ ایک آپ کا وہ جو ڈرامہ لگتا ہے وہ ترکی والا کیا ارطغرل. ارطغرل، وہ جب کہتا ہے ریاست میں ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اتنی پاور ہے، ایسی بات کرتا ہے. وہ تو خیر بات کرتا ہے کم سے کم ریاست میں ہوں، لیکن وہ ریاست کے بڑھاوے کی بات کرتا ہے نا، ریاست کو کیسے، یہ اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے. تھینک یو. لو جی، میرے خیال میں اجازت لی جائے، انشاءاللہ پھر کل ڈیبیٹ ہوگی. انشاءاللہ. اللہ ہاں حافظ جی، خدا حافظ. ٹھیک ہے سب عامر بھائی، نائس ٹاکنگ ٹو یو، اور انشاءاللہ باقی کل بات ہوگی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے عامر ہماری بھائی، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آتے رہیے گا. اور سے بھائی آپ سے بھی خدا حافظ. فیض بھائی، انشاءاللہ جناب، انشاءاللہ. تیمور ٹھیک بھائی، ہے سر، کہا سنا اوکے معاف. جی، خدا حافظ. کوئی مسئلہ نہیں سر، کوئی مسئلہ اوکے نہیں. فہم بھائی، گڈ نائٹ. تو خورم بھائی آپ ادھر ٹیکسی میں کیا حساب کتاب چل رہا ہے ابھی؟ کام کوائٹ ہے، بزی ہے؟ آج بزی تھا، آج کوائٹ تھا. کوائٹ ہے نا، ہم. بیٹھے ہوں اس لیے. ابھی کام پہ ہی ہیں آپ، گھر میں ہیں؟ نہیں، میں گھر آ گیا تھا یار، وہ لائن بہت لمبی تھی، میں گھر پہ آ گیا پھر. یار اتنے بندے آج تو گورے پیدل چل کے جا رہے تھے گھر. ٹھیک ہو گیا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنا، پیسے سے بن گئے. ٹیرف بھی تو ہائی لگا ہوا تھا نا. ٹیرف آئی فیئر اینڈ آف تھا آپ کی طرف؟ نہیں، 4 گنا تھا. کیا مطلب 4 ٹائمز ٹیرف؟ ہم. یہ کون سے علاقے میں یار آپ؟ یار یہ لندن کے پاس، ایلیفنٹ کے پاس جگہ. لندن میں پیسہ ہے یار. آپ کہاں ہوتے ہیں؟ لندن میں پیسہ ہے. ہماری طرف تو فیئر اینڈ آف تھا، اس پہ بھی ٹھیک بن گیا کام، کوئی نہیں ٹینشن ہوئی. برمنگھم والی طرف. تو یہ باقی کیا نام ہے، مانی بھائی کیا بوجھ تھے؟ مانی بھائی ایک دفعہ ہم نے اپنی براڈ چلائی تھی، میں نے اور مانی بھائی نے. تیمور آپ بھائی آئے اور تھے؟ مانی بھائی، میں اپنی براڈ بھی سٹارٹ کروں گا کرسمس کے بعد انشاءاللہ، پھر وہاں بھی بیٹھیں گے، اسی بھائی بھی آئیں گے. دیکھیں پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، براڈ کا چکر کیا ہوتا ہے. ابھی بھی 11 بندے ہمیں سن رہے ہیں، ہم 3 لوگ ہیں، وہ تو اپنا ہوسٹ صاحب تو سو رہے ہیں. ان کو میں نے آج پہلے کہا تھا بھائی صاحب اپنے آپ جو فون ہے نا اس کو چارجنگ پہ لگا کے رہنا تاکہ بند نہ ہو جائے، کیونکہ روز رات کو آپ کی براڈ سے ہم باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے عابد بھائی کی، اور ہم ہوتے ہیں باہر. تو دیکھیں لوگ سننے آ جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم ایسا ہے، ہر بندے کا اللہ بہت سارے ملکوں سے، پاکستان میں تو بین ہے، لیکن ہم پاکستانی لوگ ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جو اچھی بات کرے گا اس کو سننے کے لیے لوگ آئیں گے. تو ایک بندہ بول رہا ہو، 2 بول رہا ہو، 3 بول رہے ہو، کوئی میرا تو دل یہ ہوتا ہے 3-4 لوگ ہوں صحیح جو کہ ڈیبیٹ کرنے والے ہوں، باقی لوگوں کو لیں، آپ کوشچن کریں اور جائیں، تاکہ ہر کوشچن رکھیں نا، کوشچن ایک اچھا رکھیں جس کی ہاں آؤٹ پٹ ایک اچھی آئے نا. تو پھر یار وہ کہ لوگ آگے باتیں کرتے ہیں عمران خان کی، جیسے عمران خان گریٹ لیڈر ہے، ہر چیز ہے، وہ ساروں تو کو ہمیں پتہ پتہ ہے. ہے. ہاں وہ تو یعنی کہ اس میں کوئی بات دو رہا ہے نہیں، اسی کو وہ ہاں بار بار گھسیٹتے رہتے ہیں نا، تب تو بندہ تھوڑا نا کہتا ہے. بورنگ ہو جاتا ہے نا، وہ لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری بروڈ نہیں سنتے. بھائی کیوں نہیں سنتے؟ وہ کسی وجہ سے نہیں سنتے. آپ لوگ اتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور بات وہی ہوتی ہے آ جا کے. بھائی پوائنٹ پہ بات کریں اور اگلا پوائنٹ لگائیں. کیا خیال ہے؟ بالکل وہ خرم بھائی کی آئی تھنک کال آ گئی ہے. خرم بھائی کی آ گئی کال. اور مانی بھائی آپ کا کب کتنے بجے کام شروع ہوتا ہے صبح؟ میں ساری رات کام پہ ہی ہوتا ہوں. ہاں آپ تو ادھر سیکیورٹی گارڈ ہے. ہاں کام ٹھیک ہے ادھر سیکیورٹی کا؟ الحمدللہ شکر اللہ تو یار وہاں سے ویزا اپلائی کرو نا آپ، یہ یورپ کا یا امریکہ کا یا کسی جگہ پہ نکلو وہاں سے.
हाँ ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि ये अच्छा दुबई शुबई वाले तो नेशनलिटी नहीं ना देते। नहीं नहीं, ये किधर देते हैं? तो बात यही है, अभी मेरा एक दोस्त है वो होता है मलेशिया। अच्छा अच्छा, उस मजे की बात है, वो लोग नेशनलिटी दे देते हैं आपको। मलेशिया, हाँ उनका मुझे नहीं आइडिया इतना, शायद देते हो। वो मतलब पैसे वो इतने कमाई उसकी इतनी है जिस तरह दुबई शुबई में होती है, लेकिन उनका जो पासपोर्ट है ना, हाँ उसकी वैल्यू है। वो वैल्यू तगड़ा है, जिधर मर्जी आप चले जाएं उसके बाद। बिल्कुल। तो और वो तो क्योंकि वो साउथ एशिया का मुल्क है ना, साउथ ईस्ट एशिया का, तो वहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी सारी वो जापान से आता है, कंडम माल, ये टीवी शीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन, जो भी इस तरह की चीज़ें ख़राब हुई हुई, तो उसको वो वहाँ पे ठीक करते हैं और आगे बेचते हैं। तो वो हाँ हाँ एक्सपोर्ट ठीक ठाक पैसे बनाता है वो बंदा। बिल्कुल, ये चीज़ है वहाँ पे। वो कई दफ़ा पूछता है, वो कहता है यार मैंने इंग्लैंड आना है, तो मैंने कहा यार इंग्लैंड उस इधर प्रॉब्लम ये है ना यूरोप का, ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये वीज़े देते नहीं इतनी आसानी से। ये वीज़ा आपको देंगे, अपना विजिट वीज़ा देंगे, ठीक है, हम्म या अगर काम का वीज़ा देंगे तो ये ऐसे काम का वीज़ा देंगे जिसकी इनको ज़रूरत है। अब इधर ये किस चीज़ का वीज़ा देते हैं, केयर होम का। यार अब केयर होम का काम तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। केयर होम का आपको पता नहीं क्या काम होता है? यही है जो बंदे वगैरह रखे होते हैं, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई नहीं दूसरा। नहीं, वो जो बूढ़े बूढ़े जो लोग, आपको पता है जो बूढ़े लोग होते हैं। हाँ ये मैंने बिल्कुल, ये भी मैंने सुना था कि वो जो है ना, वो बाज लोग होते हैं वो मतलब कि जो यूरोप में रह रहे होते हैं उनके लिए ये फ्री करते हैं, मतलब कि वॉलंटियरली वो आके जो है ना वो कुछ टाइम वहाँ पे रहेंगे, उनको खाना पीना भी देंगे और साथ वो जो है ना उनका उनकी देखभाल भी करेंगे, और अगर इनको ज़रूरत हुई तो देखभाल काम। ऐसे होती है ना, देखें मानी भाई, मैं आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, अब हम्म लोग उधर, ये हमारा कल्चर ये है कि बच्चे उनकी माँ बाप की लुक आफ्टर करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। बच्चे उनको साफ सुथराई करेंगे, अगर वो अपने ख्याल नहीं रख सकते हैं माँ बाप, तो उनको वो करेंगे क्योंकि उनकी औलाद है, ठीक है। इधर वो अ, उस तरह का हिसाब नहीं है। ये कहते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट हम्म मतलब जो हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है बूढ़े बंदों की लुक आफ्टर की। अब बात यह है कि इधर के जो जवान लोग हैं वो बूढ़ों की मतलब खाना साफ करने के आदी नहीं है, वो कहते हैं यार ये गंदा काम है, तो वो फिर बाहर के मुल्कों से लोग मंगवाते हैं कि आप वो इनकी फिर सफाई हम करो, तो नहीं इनको कर नैपकिन सकते। खिलाओ, इनको तो वो हम लोग तो नहीं कर सकते भाई। हाँ ना। अब पाकिस्तान में कुछ लोग हैं वो करने के लिए तैयार हैं, ज्यादातर ये अफ्रीका से लोग आते हैं। हम्म अफ्रीका से लोग आते हैं, वो कर लेते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल वो हम लोग नहीं कर सकते। इंडिया के भी बिल्कुल। काफी लोग आते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो हाँ फिलहाल पाकिस्तान से भी यार अजीब कोई गेम ऐसी हुई है, लोगों ने 20-20 हज़ार पाउंड लगवा के वीजे लगवाए हैं इस चीज के। मैंने कहा यार तुम अच्छा। लोग बेवकूफ हो, ये काम तुम करोगे इधर आके? हम्म मतलब बस उनको पाकि- गाइड कोई नहीं ना करता, तो बस वो कहते हैं यार कि बस हमने वहां पे पहुंचना है, वहां पे पहुंच के जो है ना वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मेन यही चीज आपको समझते हैं एक गाइड दो आप नहीं। पहुंच जाए, बाकी फिर हम देख लेंगे। बिल्कुल। तो यही लेकिन इतना मसला है आसान सबसे होता बड़ा, नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। गाइड करने वाला वाकई कोई नहीं है, इनको उसके ये नहीं बाद पता। में जो है ना आ तो जाते हैं, फिर बाद में उनके बहुत मसाइल बनते हैं। यकीन करो, वो बेचारे रोते हैं क्योंकि बिल्कुल इधर रिहाइश भी महंगी है, काम काज ना हो तो उसके अलावा तो आपको इधर तो काम ना हो तो आप अपना गुजारा नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, वहां पाकिस्तान पे में तो आपके पास अगर दूसरा कोई और वीजा है तो उसके अलावा आप वही काम करोगे या कोई और काम भी कर सकते हो आप वहां पे? बाय लॉ तो आप नहीं कर सकते हो कोई काम, लेकिन हम्म क्योंकि इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है ना, अच्छा। तो उनको देखो, अब आप किसी के पास काम करते हो ना, आपके पास हम्म काम की इजाजत नहीं है, आप 2 नंबर तरीके से आए हो जिस तरह भी है, तो आपको वो बहुत कम पैसे देगा बंदा, ठीक है, हम्म, आपका इस्तेमाल करेगा, वो बेसिकली आपका इस्तेमाल करेगा। तो जब आपका इस्तेमाल करेगा, उससे आप पूछोगे यार आप मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, वो कहेगा देखो यार मैंने आपके ऊपर एहसान किया है, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे इतना जुर्माना पड़ जाएगा, मैं कहाँ से दूंगा। बात बिल्कुल तो उसकी भी ठीक है, आपकी बिल्कुल। मजबूरी है, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है।
اور زیادہ تر جو اس طرح لوگ آتے ہیں ان کو انگریزی بھی نہیں آتی. وہ ایک بھائی پہلے کہہ رہا تھا نا وہ جی انگریزی فارغ زبان ہے یہ وہ. میں نے کہا یار یہ کیا سوچ رہا ہے بندہ, انگریزی دنیا کی زبان ہے, یوٹیوب کی زبان ہے, گوگل کی زبان ہے, دنیا میں بالکل ڈومیننٹ لینگویج ہے یہ چیز. لیکن اب اسی طرح کیا کہہ سکتے ہیں, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. ہاں وہ تو ہے. اب جیسے ہر بندے کا اپنا ہاں، تھنکنگ لیول ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے انگریزی بہت ان ضروری کا. زبان ہے, بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور بہت آج کل کے ضروری ہے. دور میں تو آپ جس صدی میں جا رہے ہیں اس میں تو بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز ہم، آپ دیکھیں دیکھیں آپ اس سے انٹرنیشنل لنک ہے. لینگویج ہے نا, آپ کسی بھی ملک کے بندے کو وہ ڈھونڈیں گے, آپ کو وہ ملے گا, آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے, اس کو آپ کی زبان نہیں آتی, آپ کو اس کی زبان نہیں آتی, لیکن بالکل انٹرنیشنل لینگویج کون سی ہے, انگریزی. اگر وہ بالکل بھی اسی تھوڑی طرح. سی بول لیتا ہے, آپ بھی تھوڑی سی بول لیتے ہیں, تو آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر لیں گے. بالکل اسی طرح. یہ آپ کا میرا خیال ہے پیچھے سے کوئی ٹون ٹون بج رہا ہے. ہاں وہ تھوڑی اوپننگ کا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم. اچھا دبئی میں ہوتے ہیں آپ؟ ابوظہبی میں ہوں. آئے ابو دھابی میں. دبئی میں آ رہا تھا, میں نے کہا دبئی میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی گپ شپ لگتی, لیکن ابو دھابی دور ہوگا. نہیں مشکل نہیں ہے, آپ چکر لگائیں نا تو پھر ملاقات ہو جائے گی. کون سا دور ہے, گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے. اچھا ایسا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ پہ میں نے آنا ہے, میرا ایک دن کا سٹے ہے 31. ایک منٹ ہے میرا اوپننگ کرا. آپ اوپننگ کرائیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں.